تو آج ہم ہر پل جیو پر جو ڈرامہ چل رہا ہے من مست ملنگ، اس کے 43ویں قسط پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا ٹرانسکرپٹ ہے، تو کوشش کرتے ہیں ذرا گہرائی میں جانے کی، کرداروں کو سمجھنے کی۔ جی بالکل، اور یہ قسط کافی شدید ہے۔ 2 کہانیاں ہیں اور دونوں میں ہی زبردست تناؤ ہے۔ ایک طرف ریا اور کبیر کا معاملہ ہے، محبت بھی ہے، زبردستی بھی اور ایک شرط بھی۔ اور دوسری طرف وہ وفا، مبین اور ان کی والدہ مابینہ، وہاں اولاد کا مسئلہ ہے اور اعتماد کا بحران بہت پیچیدہ ہے۔ اچھا، تو پہلے ریا اور کبیر کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شرط کیا ہے؟ سنا ہے کچھ عجیب ہی ہے۔ ہاں، ہے تو عجیب۔ دیکھیں، ریا کوشش کر رہی ہے کہ کبیر کو اتنا تنگ کرے، اتنا پریشان کرے کہ وہ ہار مان جائے اور اسے جانے دے۔ اچھا۔ اور کبیر کی کوشش ہے کہ وہ ریا کو اپنی محبت کا یقین دلا دے، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا۔ تو شرط یہ ہے کہ جو جیتا اس کی بات مانی جائے گی، یا ریا گھر جائے گی یا ہمیشہ کبیر کے ساتھ رہے گی۔ یہ تو بہت ہی انتہا کی بات ہو گئی، یا مکمل آزادی یا پھر ہمیشہ کی قید۔ بالکل، اور کبیر کا رویہ بھی دیکھنے والا ہے۔ بظاہر تو بڑا محبت کرنے والا شوہر ہے، ریا کی تعریفیں کر رہا ہے، ناشتہ بنانے کی باتیں، خوبصورت موسم، نظارے، لیکن اس سب کے پیچھے وہ زبردستی والا پہلو بہت نمایاں ہے۔ ریا خود کہتی ہے نا کہ ماضی میں اسے باندھا گیا، منہ بند کیا گیا، اور اب بھی جب کبیر ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ چیخ پڑتی ہے۔ تو یہ محبت کیسی ہوئی پھر؟ کبیر کا تو یہی اصرار ہے کہ وہ یہ سب ریا کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کر رہا ہے، جو اگر آپ دیکھیں تو محبت سے زیادہ ملکیت کا احساس نہیں دلاتا۔ بالکل۔ کیا وہ محبت اور قبضے میں فرق نہیں کر پا رہا؟ ریا تو صاف کہہ رہی ہے کہ یہ سب بے وقت کی باتیں ہیں، یہ رومانوی انداز اسے اذیت دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ جی، ریا کے نزدیک تو یہ تشدد ہے، صاف لفظوں میں، اور معاملہ اور بھی الجھا گیا ہے کیونکہ ریا کے گھر والے، خاص طور پر بہن بھائی، وہ اس کا خلا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی انتہا کی بات ہو گئی، یا مکمل آزادی یا پھر ہمیشہ کی قید۔ بالکل، اور کبیر کا رویہ بھی دیکھنے والا ہے۔ بظاہر تو بڑا محبت کرنے والا شوہر ہے، ریا کی تعریفیں کر رہا ہے، ناشتہ بنانے کی باتیں، خوبصورت موسم، نظارے، لیکن اس سب کے پیچھے وہ زبردستی والا پہلو بہت نمایاں ہے۔ ریا خود کہتی ہے نا کہ ماضی میں اسے باندھا گیا، منہ بند کیا گیا، اور اب بھی جب کبیر ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ چیخ پڑتی ہے۔ تو یہ محبت کیسے ہوئی پھر؟ کبیر کا تو یہی اصرار ہے کہ وہ یہ سب ریا کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کر رہا ہے، جو اگر آپ دیکھیں تو محبت سے زیادہ ملکیت کا احساس نہیں دلاتا۔ بالکل۔ کیا وہ محبت اور قبضے میں فرق نہیں کر پا رہا؟ ریا تو صاف کہہ رہی ہے کہ یہ سب بے وقت کی باتیں ہیں، یہ رومانوی انداز اسے اذیت دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ جی، ریا کے نزدیک تو یہ تشدد ہے، صاف لفظوں میں، اور معاملہ اور بھی الجھ گیا ہے کیونکہ ریا کے گھر والے، خاص طور پر بہن بھائی، وہ اس کا خلا کروانا چاہتے ہیں۔ خلا؟ اچھا، یعنی قانونی طور پر علیحدگی؟ جی، بیوی کے طرف سے طلاق کا مطالبہ، اور وہ عدالت بھی گئے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ میں اشارہ ہے کہ شاید اس کے لیے ریا کے جعلی دستخط بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جعلی دستخط؟ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ بالکل، اور کبیر اس خلا کے سخت خلاف ہے، جو پھر اسی بات کو تقویت دیتا ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ تو ریا تو بری طرح پھنسی ہوئی لگ رہی ہے، ایک طرف کبیر کی ضد، دوسری طرف گھر والوں کا یہ طریقہ۔ خیر، اب ذرا دوسری کہانی کی طرف آئیں۔ وفا کا کیا چل رہا ہے؟ وہاں تو ساس نے سنا ہے بڑا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی، وفا کی ساس ماں بینا وہ بہت دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وفا مبین کو وارث دے، یعنی بیٹا، ورنہ وہ مبین کی دوسری شادی کروا دیں گی آمنہ نامی لڑکی سے۔ وہ تو سیدھا سیدھا وفا پر الزام لگا رہی ہیں کہ تم بانجھ ہو، خود غرض ہو، خاندان کے وارث کے راستے میں رکاوٹ ہو، یہاں تک کہ وفا جس ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہیں نا، اس پر بھی شک کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر پر شک کیوں؟ انہیں لگتا ہے ڈاکٹر وفا سے منجلی ہوئی ہے، کہ وہ اصل بات چھپا رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے کلاسک ساس بہو والا مسئلہ ہے، لیکن یہاں بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ وفا بے بس لگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے اتنے سال خدمت کی، علاج کروا رہی ہوں، لیکن وہ کچھ چھپا بھی رہی ہے نا۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ فون پر اپنی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے بہت گھبرائی ہوئی ہے،
कहती है अगर सच सामने आ गया तो मुझे तो घर से निकाल ही देंगे, मेरी बहन मुना का क्या बनेगा, वो बेसहारा हो जाएगी। अच्छा, तो ये कोई बहुत बड़ा राज है, ऐसा क्या हो सकता है? यही तो कहानी का सस्पेंस है। और दूसरी तरफ मुबीन है, वो पहले ही अपनी पहली बीवी अस्मा से धोखा खा चुका है, तो वो अदम तहफ्फुज का शिकार है। हाँ, ये तो था। तो वो अपनी माँ की बातों में आकर वफा की ईमानदारी पर शक करने लगा है, और उसने भी एक शर्त रख दी है। एक और शर्त? हाँ। वो कहता है एक आखिरी मौका है, एक नई डॉक्टर है रूबीना, उससे चेकअप करवाओ, अगर तुम सच्ची निकले तो मैं माँ से लड़ूंगा, लेकिन अगर तुम झूठी साबित हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी भरोसा करने के बजाय एक और इम्तिहान। बिल्कुल। और वफा जाहिर है अपनी और अपनी बहन की मजबूरी की वजह से ना चाहते हुए भी मान जाती है। बहुत ही कशमकश वाली सूरत हाल है। तो ये दोनों कहानियां असल में ऐसी खवातीन की हैं जो बहुत मुश्किल हालात में हैं। एक अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है एक अजीब शर्त के तहत, और दूसरी अपनी शादी, अपनी बहन का मुस्तकबिल बचाने के लिए एक खतरनाक राज छुपाए हुए है। जी, दोनों में मुश्तरक चीजें हैं, एतमाद की कमी, मजबूरी और मोहब्बत की वो शक्लें जो बहुत पेचीदा हो गई हैं। कबीर की जबरदस्ती वाली मोहब्बत, मुबीन का शक, ये सब रिश्तों की कमजोरी दिखा रहा है। हाँ। और सवाल ये पैदा होता है कि जब हालात इतने बिगड़ जाएं, तो इंसान सच्चाई को, मोहब्बत को, रिश्तों को कहाँ तक निभा सकता है? वफा का राज क्या है? रिया शर्त जीतेगी या हारेगी? ये सब उन्हें एक नाजुक मोड़ पर ले आया है। बिल्कुल। और एक बात सोचने के लिए रह जाती है, जब मोहब्बत में शर्तें लग जाएं और रिश्ते मजबूरी बन जाएं, तो फिर वो वादे, वो कस्में, उनकी कोई अहमियत रहती है क्या?